آپ نے فرمایا تھا کہ غیر مسلم قرآن کریم پڑھ سکتا ہے، ہاتھ لگا سکتا ہے، جبکہ ہم واقعات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ ان کی بہن فاطمہ نے قرآن دینے سے انکار کیا تھا یا قرآن کے اوراق دینے سے انکار کیا تھا۔ بہت اچھی بات ہے، آپ ایسی چیزیں جو ہے نا وہ سوال اٹھا دیا کریں نا تاکہ کثر رہ گئی تو وضاحت ہو جائے۔ صحیح بات۔ آپ سے سوال تو یہ جو ہے نا کہ قرآن مجید غیر مسلموں کو نہیں دینا چاہیے۔ دیکھیں نا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے جو خط کیسر روم کو لکھا صحیح بخاری میں، اس نے قرآن مجید لکھا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء، یہ سارا کچھ لکھا، کافر کے ہاتھ میں جانا تھا۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ امام بخاری اسی لیے لایا کہ ایسی باتیں نہ کرو کہ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ جو بات حضرت فاطمہ بنت خطاب کے بارے میں کہ حضرت عمر رضی کے بہن نے کہا کہ تم کافر ہو، میں تمہارے ہاتھ میں قرآن نہیں دے سکتی، تو اس کے بارے میں دیکھیں پہلے کتنی غلط بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب غسل کر لیا تو پاک ہو گئے، وہ تو کافر کے کافر ہی تھے۔ جو کافر ہونے کی وجہ سے آدمی ناپاک ہے، نہانے سے وہ پاک ہو جائے گا، نہاتے تو رہتے ہیں کافر نہیں۔ یہ بات درایتاً بھی غلط اور روایتاً بھی غلط، سب لوگ سن لیں، یہ قصہ بالکل باطل ہے۔ کوئی حضرت عمر رضی نہیں گئے بہن کے گھر، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی قرآن نہیں سنا، یہ قصہ لکھا ہے بالکل کتابوں میں اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ فلاں اس کا بیان کرنے والا آدمی جو ہے نا وہ قابل اعتماد نہیں۔ یہ واقعہ نصب الرایا میں امام ذیلی اور اسی طرح امام ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ ایک ہی اس کو بیان کرنا ہے یہ اعتبار والا کوئی نہیں، یہ ثابت قصہ۔ حضرت عمر رضی اللہ جو مسلمان ہوئے وہ سبب اور ہے، یہ کہانی مشہور ضرور ہوگی۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ مولوی صاحب نے کیا کہہ دیا۔ اگر سیرت النبی اردو میں مل جائے شبلی نعمانی رحمۃ وہی کم از کم آپ دیکھ رہے ہیں تفصیل سے بتایا کہ یہ بات کوئی نہیں، رد کیا اس کو۔ مسلمان کیوں ہوئے تھے؟ چلو اگر نہیں آئی کال تو وہ بیان نہیں آئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے نیند نہیں آئی، میں حرم شریف کی طرف نکل گیا کہ وہاں کوئی شراب پینے والے دوست ہوں گے تو ساتھ شراب ہی پئیں گے، باتیں کریں گے، اس وقت غیر مسلم تھے، تو وہاں کوئی ساتھی نہیں ملا اللہ کو جو منظور تھا۔ میں مسجد کی طرف گیا تو اس وقت سرکار رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے تہجد کی اور قرآن مجید پڑھ رہے تھے ذرا اونچی آواز سے، سورہ الحق کا تلاوت کر رہے تھے۔ مجھے بھی موقع ملا، کوئی اس وقت نہیں تھا، نہ شرارت کی کوئی نیت، سننے لگا۔ سنتے سنتے نا میرے دل میں آیا کہ یہ سب شاعری، یہ باتیں تو کچھ بھی نہیں ان کی حقیقت، مگر جیسے شاعر بے حقیقت چیزوں کو بھی اپنی شاعری سے سمجھا دیتے نا کہ جیسے سچی ہے، ایسی باتیں اور کوئی نہیں۔ تو آپ نے پڑھا ما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ میں نے سوچا یہ کاہن ہے، جیسے وہ کاہن ہوتے تھے جنات سے تعلق رکھتے، وہ لوگوں کی باتیں معلوم کرے، اس نے بھی میرے دل کی بات معلوم، جنات ہیں۔ تو فرمایا ولا بقول کاہن، یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے۔ بس جب سورت ختم ہوئی تو قرآن میرے دل میں سما گیا اور اسلام پوری طرح جانا وہ رچ گیا۔ یہ واقعہ انہوں نے خود بیان کیا مسند احمد۔ تو حضرت فاطمہ کے گھر جانا، لڑائی وغیرہ کا قصہ نا آپ آج سے سمجھ لیں، اگر عربی کتابیں نہیں پڑھ سکتے تو سیرت النبی پڑھ لیں شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، اس میں بھی ساری تحقیق موجود ہے، کوئی قصہ۔ اور میں نے جیسے عرض کر دیا کہ عقلاً بھی غلط کیا، اگر حضرت عمر 1000 مرتبہ بھی نہا لیتے تو جو ان کی نجاست ہے شرک کی جس کا حوالہ دیتے ہیں وہ تو ابھی مشرک ہی تھی، وہ ختم ہو جانی تھی۔ اور اگر ظاہری پاکی کی بات کرو تو وہ تو الگ بات ہے، غیر مسلم کے ہاتھ بھی گندے ہوں گے تو وہ نہیں لگائے گا، غیر مسلم کو کیا۔